شام کو عباس کی موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند لہجے میں اماں کو ہی پکارا تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھیں۔ میری پکار پر کچن سے باہر نکل آئیں۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ اماں کے سامنے کھڑی ہو کر چلا کر بولی، اماں، میں آپ سے پہلے بھی صاف کہہ چکی ہوں کہ اپنے بھتیجے کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ مجھ سے نہ الجھا کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ پر روب جمانے والا؟ میں ابھی عباس کے ساتھ اپنے آفس سے واپس آئی تھی، جہاں اس نے میری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت وہ میرے ہی برابر ہی کھڑا تھا۔ اپنے ناک سے نکلنے والا خون اس نے آستین سے پونچھا تھا۔ گھر آتے ہی میں اپنی ماں پر غصے سے برسنے لگی، لیکن بجائے اس کے کہ میری والدہ میری بات کو سمجھتی، عباس کے منہ اور ناک سے بہنے والے خون کو دیکھ کر ان کا ہاتھ سینے تک گیا تھا۔ فوراً سے اس کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، عباس میرے بچے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنی ماں کی عباس کے لیے ہمدردی مجھے بچپن سے کھلتی تھی۔ ہمیشہ اماں نے اسے مجھ پر ترجیح دی تھی۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں پھپھو، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خشمگین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اماں کہنے لگیں کہ ہوا کیا ہے، چوٹ کیسے لگی؟ میں نے کہا، موصوف کو لڑنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کام دھندا تو یہ شخص کوئی اور کر نہیں سکتا، بس مار دھاڑ کروا لو اس سے۔ اماں، آپ کو پتہ ہے میرے آفس کے کولیگ کو مار کر آیا ہے یہ۔ سوچیں، میری تو عزت کا کباڑ کر دیا ہے اس نے، وہ بھی سب کے سامنے۔ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لگتا ہے اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں غصے سے صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ گئی۔ اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ بھی سائڈ پر پٹک کر رکھا تھا، مگر عباس بجائے اماں کو جواب دینے کے میرے پاس آیا اور جھک کر مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آج تو بچ گیا وہ مجھ سے، لیکن اگر دوبارہ مجھے نظر آ گیا تو جان سے جائے گا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا؟ وہ تو مجھ پر یوں روب جما رہا تھا جیسے کہ میں اس کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ اپنی حد میں رہا کرو۔ میں بھی غصے سے بولی تھی۔ کہنے لگا، میں اپنی حد بتا دوں گا تمہیں بہت جلد۔ اس کی اتنی بدتمیزی پر بجائے اماں اسے سمجھانے کے یا ڈانٹنے کے مجھ سے کہنے لگیں، ماہم تم بحث مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اماں کی بات سن کر تو میں تب کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اماں اسے کہیں آئندہ میرے معاملات سے دور رہے۔ اللہ اللہ کر کے میری نوکری لگی ہے اور یہ وہاں لڑ کر آ گیا۔ اس کو کس نے کہا تھا آفس کے اندر آئے؟ مجھے لینے آتا ہے نا، تو آفس کے باہر ہی کھڑا بائک پر میرا انتظار کیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بفر کر کہنے لگا، نوکر نہیں ہوں تمہارا، نہ ہی ملازم ہوں جو باہر کھڑا ہو کر دھوپ سینکوں۔ اور میری بات مت بدلو۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے کی؟ اس کی سوئی تو جیسے اس بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ بہرحال اماں نے عباس کو ہی کمرے میں بھیجا تھا اور ہماری لڑائی ختم ہوئی تھی۔ مجھے اس پر اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک قتل معاف ہوتا تو میں عباس کو قتل کر دیتی۔ عباس میری والدہ کا بھتیجا تھا۔ ماموں مومانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں وہ دونوں ہی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ بس عباس ہی بچ گیا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال کا تھا، تب سے ہی ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے بھی اسے ہمدردی سی ہوئی تھی، لیکن جب میری والدہ نے اسے مجھ پر ترجیح دینی شروع کر دی تو مجھے وہ برا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے ہر لحاظ سے کم تھا۔ تعلیمی ریکارڈ بھی اس کا کوئی بہت اچھا نہ تھا، نہ ہی اسے اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے نوکری کرنی چاہیے، کوئی کام کاروبار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوا، مجھے بہت اچھی جاب مل گئی تھی، اور شاید میری جاب ملنے میں زیادہ تعلق میرے تعلیمی ریکارڈ کے بجائے میری خوبصورتی تھی۔ نوکری کرنا میری سب سے بڑی مجبوری تھی، کیونکہ والد صاحب حیات نہ تھے اور اماں ہی اکیلی تھیں، یا پھر
अम्मा का ये यतीम भतीजा अब्बास रहता था, जिसे वो बेटे की तरह पालती आ रही थी। मगर पता नहीं क्यों जब से वो आया था तब से मेरी हैसियत सानवी सी हो गई थी। हालांकि वो मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन जैसे ही उसने कद काट कुछ लंबा निकाला तो मुझ पर रौब जमाने लगा। मगर उस वक्त अब्बा हयात थे और अब्बा से वो काफ़ी डरता था। मैं अब्बा की लाडली थी, इसलिए मैं शुरू से ही अब्बास के रौब में नहीं आई थी। बचपन से हमारी कभी नहीं बनी थी। हमारे मिजाज में, पसंद में, हर चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ तक कि ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया भी अलग था। कुछ भी तो मैच नहीं करता था। बहरहाल मेरे वालिद के इंतकाल को अभी साल ही गुजरा था कि जितनी जमा पूंजी थी सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी, और अब्बा की पेंशन इतनी नहीं थी कि उसे घर चल सकता। इसलिए मैंने नौकरी कर ली। ऑफिस में काम करते हुए मुझे चंद महीने ही गुजरे थे कि जब मैंने जवाद की नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी देखी। अच्छा खासा हैंडसम नौजवान था, अच्छा कमाता था, मुझे उसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आई थी। फिर काफ़ी कामों में मेरी हेल्प कर देता था, लेकिन था कुछ बेतकल्लुफ सा। मेरे साथ ही नहीं, वो दूसरी कोलीग्स के साथ भी ऐसा ही करता था। बात बात पर हंसता रहता, बातें करता रहता, बेतकल्लुफी से हाथ पकड़ लेता या हाथ पर ताली मार देता। हम सब लोग उसकी ऐसी शरारतों के आदी हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि अब्बास मुझे लेने के लिए ऑफिस के अंदर पहुंच जाएगा। आज पहला इत्तेफाक था कि ऑफिस ऑफ होने के बाद जवाद मुझसे कह रहा था कि माहम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मेरा काज़न मुझे लेने आ जाएगा। मेरी बात सुनकर जवाद कहने लगा, तुम अपने कज़न के साथ जाती हो? मैंने कहा हाँ, आती भी उसी के साथ हूँ। मेरी वालिदा ने नौकरी की इजाज़त ही इसी शर्त पर दी थी कि कज़न के साथ ही आया जाया करो। वो कहने लगा, इतनी बड़ी हो गई हो, क्या अब भी अकेले आने जाने से डर लगता है? मैंने कहा बात डर की नहीं है, बस अम्मा को टाल नहीं सकती। हम दोनों बातों में मसरूफ़ थे कि बातों बातों में बेतकल्लुफ़ी से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पता नहीं हम दोनों किस बात पर हंस रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कि जब अब्बास अंदर आया, वो अभी चौकीदार से लड़ते हुए आया था कि मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा, वरना माहम को बाहर बुलाओ। मैं नहीं जानती कब उसने शीशे के दरवाजे से मुझे और जवाद को बातें करते हुए देख लिया, और अंदर आते ही उसने जवाद का गिरेबान पकड़ लिया। फिर तो वो तमाशा लगा कि बड़ी मुश्किल से ही सबने उन दोनों को छुड़वाया था। मुझे तो अपनी नौकरी के लाले पड़ गए थे, और अब भी मेरी वालिदा उल्टा मुझे समझाने लगी कि तुम्हें पता भी है कि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, एहतियात क्या करो। फिर कहने लगी, अल्लाह करे अब्बास की नौकरी लग जाए ताकि मैं तुम्हें घर पर बिठा लूं। मैंने कहा अम्मा, ये कौन सा हल हुआ? मेरी माँ कहने लगी, हाँ यही हल है, उसे तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं। मैंने कहा मैं उसकी मर्जी पर जिंदगी नहीं गुजारूंगी और ना नौकरी छोड़ूंगी। अगले रोज जब मैं ऑफिस गई तो मेरे बॉस मुझ पर बहुत ज्यादा बरहम हो रहे थे। कहने लगे कि अगर आपका कज़न दोबारा यहाँ नजर आया तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, और अभी भी मैं सिर्फ आपको जवाद की वजह से रख रहा हूँ, क्योंकि उसी ने मुझसे कहा है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने फिर भी अपने बॉस से मुआज़रत की। ये शख्स जब से मेरी जिंदगी में आया था, मेरी जिंदगी तो अजीरन बन के रह गई थी। मैं जब बॉस के कमरे से बाहर आई तो जवाद बाहर ही खड़ा था। जख्मी तो उसका भी चेहरा हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा था। मुझे देखकर कहने लगा कि माहम, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे नहीं लगता मुझे मज़ीद ताख़ीर करनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ अब्बास ने जो भी आपके साथ किया है बहुत बुरा किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कहने लगा, वो बातें छोड़ें, मैं आपको पसंद करता हूँ। माहम, मैं अपनी वालिदा को आपके घर भेजना चाहता हूँ अपने रिश्ते के लिए।
میں تو اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی. مجھے اگر وہ بہت اچھا بھی نہیں لگتا تھا تو کبھی برا بھی نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا. اگلے روز جب میں آفس سے واپس گھر آئی تو میری والدہ کا موڈ بہت خراب تھا. عباس بھی میری والدہ کے پاس بے حد غصے سے بیٹھا مجھے گھورے جا رہا تھا. میں نے اماں کو سلام کیا تو وہ کہنے لگیں کہ آج اس لڑکے کی اماں آئی تھی یہاں پر جس سے عباس کی لڑائی ہوئی تھی. میں سمجھ گئی کہ جواد کی والدہ رشتے کی بات کرنے آئی ہوں گی، لیکن میں انجان سی بن کر اماں سے پوچھنے لگی. میں نے کہا کون سا لڑکا؟ عباس کہنے لگا وہی جس کا میں نے منہ توڑا تھا. پتہ نہیں عباس کا ایک جملہ ہی مجھے آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا تھا. میں نے کہا تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ میری والدہ کہنے لگی اس لڑکے نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں گی جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں یہ جواب دے گی. میں نے کہا اماں اس رشتے میں حرج کیا ہے؟ کون سا عیب ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے، اچھا کماتا ہے. ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ دیکھتی ہے. ذرا سی بات پر اچھے رشتے ٹھکرائے نہیں جاتے. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ جواب بھی سننے کو ملنا تھا. میری والدہ کہنے لگیں کہ مجھے تمہارا رشتہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عباس ہے نا، میں نے تو بچپن سے ہی سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری شادی عباس سے کروں گی تاکہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو. یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے. آفس سے آ کر میں ابھی ماں کے پاس بیٹھی ہی تھی تاکہ انہیں سمجھا سکوں، لیکن اماں کی بات سن کر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا اماں آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس نکمے سے شادی کروں گی جو ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل رہا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ مجھے غصے سے ڈانٹنے لگی. کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جو منہ میں آتا ہے بولے چلی جا رہی ہو. چلو جاؤ یہاں سے. میں نے غصے سے کہا اماں ایک بات آپ بھی سن لیں، میں عباس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے پلیز آپ جواد کے رشتے پر ہاں کر دیں. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. اپنے پیچھے مجھے عباس کی آواز آ رہی تھی. کہنے لگا میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی. رات کو عباس نے ہی میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. بہت پریشان تھا. میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ ماہم خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ سن کر میں فوراً اماں کے کمرے میں آ گئی. دیکھا تو اماں سینے پہ ہاتھ رکھے درد سے چلا رہی تھی. میں اور عباس اماں کو ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے ان کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو ان سے برداشت نہ ہو. میں تو روئے جا رہی تھی. عباس بھی کافی چپ چپ سا تھا. محبت تو اسے بھی میری والدہ سے بہت تھی. میری والدہ کافی کمزور ہو گئی تھی. میں نے آفس سے بھی چھٹی لے لی تھی اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے. جب ایک بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ ماہم آج تم سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے انکار مت کرنا. میں نے کہا اماں آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کہیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگیں کہ ایسا کرو عباس سے نکاح کر لو. مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن زندہ بچ پاؤں گی. یہ سن کر تو میں اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگی. میں نے کہا اماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کہنے لگی ماں تم عباس سے نکاح کر لو گی نا؟ میری ماں کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں انکار کرتی. میں نے کہا آپ جو چاہتی ہیں میں کر لوں گی. میں نہیں جانتی تھی کہ میری والدہ نے اگلے روز ہی نکاح کا انتظام بھی کروا دیا. بڑی خاموشی سے ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا کیونکہ میری والدہ کی یہی مرضی تھی. البتہ میرا اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ تھا، وہ بہے جا رہے تھے.
کیونکہ مجھے دنیا میں بس ایک ہی شخص ناپسند تھا، اور وہ تھا عباس۔ میری والدہ کے پاس واقعی وقت کی کمی تھی۔ چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ پہلی بار عباس نے میرا سر اپنے کاندھے پر لگا کر میرا سر سہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی تھی۔ کہنے لگا، صبر کرو، تمہارے رونے سے خالہ کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نہیں رویا تھا، بڑے ضبط سے اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ میرا عباس سے نکاح ضرور ہوا، لیکن ہمارے بیچ اب بھی کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ میں جب واپس آفس گئی تو جواد مجھ سے میری والدہ کی موت کا افسوس کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ اب تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہی، تم کہو تو میں اب بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن میں رونے لگی کہ میرا نکاح میری والدہ نے عباس سے کروا دیا ہے۔ میں نے روتے روتے جواد کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے عباس پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس سے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، وہ تو تمہارے ہی رحم و کرم پر پل رہا ہے، ساری عمر ہی وہ تمہاری کمائی کھائے گا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ میں جب آفس سے واپس آئی تو رات کے کھانے کے بعد میں نے عباس سے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، کہو کیا کہنا ہے۔ اب وہ کافی سنجیدہ سا تھا۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا مجھ سے لڑتا بھی نہیں تھا، مجھ سے بہت آرام سے بات کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا، عباس، میں جواد کو پسند کرتی ہوں، اور یہ نکاح بھی اماں کے کہنے پر میں نے کیا تھا۔ اس نے وہیں کھانا چھوڑ دیا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے یہ باتیں بے مقصد ہیں۔ مجھے اس کا جواب سن کر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہنے لگا، بچپن سے ایک ہی خر دماغ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، حالانکہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے، مگر دل پر کس کا زور چلتا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ بدقسمتی سے وہ تم ہو، اس لیے تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں تب سے گئی۔ میں نے کہا، اصل میں تمہیں مفت کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تم سے طلاق لے لی تو تمہارے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، نہ کھانے کے لیے روٹی ہوگی۔ میں تمہیں ساری زندگی پال نہیں سکتی، یہ میری اپنی زندگی ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، آج کے بعد تم نوکری نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں یہ خناس تمہارے دماغ میں کون بھر رہا ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں، جہاں سے بھی لاؤں، لیکن مفت کی نہیں کھاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے کافی ضبط سے مجھے جواب دیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ کہنے لگا، ماں، مجھے اس موضوع پر اب بات نہیں کرنی، بس اتنا سمجھ لو کہ بیوی تم میری ہی رہو گی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ اسے اتنی جلدی نوکری نہیں مل سکتی کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ صبح دروازے کی دستک پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو عباس تھا۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں، گلابی بھی ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا ہاتھ پکڑا اور اس میں ڈھیر سارے 100 اور 500 کے نوٹ رکھ دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے کہا، یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا، تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس اب تم نوکری نہیں کرو گی، میری ذمہ داری ہے گھر چلانا، اور میں تمہیں خرچہ دیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ ایک رات میں وہ اتنے پیسے کہاں سے لایا تھا۔ پھر تو جیسے یہ معمول سا بن گیا تھا۔ وہ دن بھر سوتا رہتا، رات کو گھر سے نکل جاتا، صبح گھر آتا تو ڈھیر سارے پیسے مجھے پکڑا دیتا۔ میں جب پوچھتی کہ پیسے کہاں سے لائے ہو تو جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن ایک رات
ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، عباس بدحواس سا تھا، پسینے سے شرابور تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بازو سے خون رستہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، عباس یہ کیا ہوا ہے؟ میری بات پر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، بس چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ پستول نکال کر الماری میں رکھ رہا تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاید وہ غلط کام میں ملوث ہو چکا تھا، چوری کرنے لگا تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں لائے گئے پیسے شرافت اور ایمانداری کے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ عباس کے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اگلے روز میں پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ سامنے بیٹھے پولیس آفیسر سے عباس کے بارے میں بات کرنے ہی والی تھی کہ جب ایک نوجوان وہاں داخل ہوا۔ کہنے لگا، سر میں نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے۔ کل کی طرح ہمارا آج کا آپریشن بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ نوجوان میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ آفیسر کہنے لگا، شاباش عباس، مجھے ہمیشہ تم پر بھروسہ تھا، اور میں کہتا تھا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے تو بہت آگے تک جاؤ گے۔ کل جس طرح سے تم نے اس گروہ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پکڑوایا ہے، تم لاکھوں کے انعام کے حقدار ہو۔ پھر اس پولیس آفیسر نے ایک چیک اس کے حوالے کیا، اور میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ یہ جان جاتا کہ میں وہاں موجود ہوں تو میری جان نکال دیتا۔ اس نے بنا میری جانب دیکھے وہ چیک اس آفیسر سے لیا۔ کہنے لگا، سر، اصل میں میری والدہ مجھے یہ کام کرنے سے روکتی تھیں۔ کہتی تھیں، عباس، مجھے تمہاری زندگی پیاری ہے، پیسہ نہیں، اور اس کام میں جان کا رسک بہت ہے۔ لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہی۔ اب جو میری زندگی میں ہے اسے پیسہ چاہیے، میں نہیں۔ اس لیے اب پرواہ نہیں ہے سر، جان بھی چلی جائے تو افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ اگر اس خفیہ آپریشن کے نتیجے میں مجھے کچھ ہو گیا تو آپ 1 کروڑ کی رقم میری بیوی کو دیں گے۔ عباس کی بات سن کر وہ آفیسر کہنے لگا، مجھے یاد ہے، تم بس اپنے کام پر فوکس کرو، اور ہاں، کچھ دن آرام کر لو۔ شکر کرو کہ گولی تمہارے بازو سے چھو کر گزرے تھے، لگی نہیں تھی، ورنہ بہت نقصان ہوتا۔ عباس جا چکا تھا، اور مجھے یوں لگا میں اپنی نظروں میں ہی گر چکی ہوں۔ کیا سمجھتی رہی تھی میں اسے؟ ہمیشہ اسے نکمے ہونے کے طعنے دیتی رہی۔ سامنے بیٹھا آفیسر مجھ سے میرے شوہر کا نام پوچھ رہا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، تم دوبارہ آفس گئی تھی؟ ماں، تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ میرے لیے فکر مند تھا۔ میں نے اس کی بات پوری سنی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے لگا کر رونے لگے۔ میں نے کہا، عباس، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ تم کل سے کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ مجھے نہیں چاہیے پیسہ، مجھے تم چاہیے ہو، میں روتے ہوئے کہے جا رہی تھی، اور وہ چپ تھا۔ اگر اب بھی یہ نہ کہتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، جس نے آج تک کسی محافظ کی طرح میری حفاظت کی تھی۔ دوستو، یہ تھی عباس اور ماہم کی خوبصورت سی کہانی۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔